وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو فوت کر دیتے ہیں تم کو رات کو. یہاں توفی کا معنی موت نہیں ہے، توفی کا معنی ہے سلانا. اور اللہ وہ ہے جو سلا دیتے ہیں تم کو رات کو. آدمی جب رات کو سوتا ہے بستر پر لمبا لمبا گر جاتا ہے، اعضاء ساکن ہو جاتے ہیں، صرف روح حرکت کرتی ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے. نیند اور موت بہن بھائی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ دعا پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا، خدایا تیرے نام پر سوتا ہو تیرے نام پر ہی اٹھوں گا. تو مات یموت و اموت کا صیغہ آیا ہے، او حیا یحیا احیا، زندہ ہونا. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ باوضو سویا کرو، خدا کا ذکر کر کے سویا کرو، دائیں کروٹ پر سویا کرو، اور دائیں ہاتھ کا تلوا وہ رخسار کے نیچے دے دو. اور اس کیفیت کو بناؤ جو انبیاء کا پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ طریق اقرب الی الختام ہے. ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو اور صبح نہ اٹھ سکے آپ. اللہ وہ ہے جو سلا دیتے ہیں تم کو رات کو. توفی کا معنی بالکل واضح ہے کہ اس جگہ موت ہرگز نہیں ہے. ہاں موت اس کا ایک حاصل ہے. اللہ وہ ہے جو سلاتے ہیں تم کو رات میں. خدا تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ آدمی کو نیند آ جائے. موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. رات گزرے اور نیند نہ آئے تو بیماری کا حملہ شدید ہو جاتا ہے. ماں بال عینک لا تنام کأنما، ماں بال عینک لا تنام کأنما، وہ تیری آنکھ کو کیا ہو گیا، ایسی جاگ رہی ہے. کحلت ماقیہا بسم الاسمدی، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت سرمے کے بجائے آپ نے زہر کی سلائی ڈالی. ایک عربی شاعر کہتا ہے ماں بال عینک. افسوس طلباء عربی سے اتنے دور ہوئے کہ ایک شعر بھی نہیں لکھ سکتے، ایک شعر، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھانے پر زور ہوتا ہے، لکھنے پر کوئی توجہ نہیں. طالب کو چاہیے کہ مستقل ہر مضمون اپنے ہاتھ سے لکھتا رہے تاکہ رواں دواں عربی لکھنے لگے. یہ غریب اول تو سمجھتے نہیں، جب سمجھتے ہیں پھر لکھتے ہیں تو 2 لفظ لکھ لیتے ہیں، میں آگے نکل جاتا ہوں. اور اگر ان کے ساتھ چلوں گا تو پھر تو بس سورہ آراف تک ہو جائے گا، آگے تو نہیں جا سکتے. اللہ وہ ہے جو سلاتے ہیں تم کو رات کو. اگر نیند نہ آئے تو پھر گولیاں، انجیکشن. اور وہ کیا نیند ہوتی ہے، وہ تو جسم کو معاف کرنا ہوتا ہے. اور رات کو نیند آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا کم کھائے، گفتگو کم کر لے، ہو سکے تو تھوڑا سا ٹہل لے. 3 دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ آیت الکرسی اور 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور ٹھنڈے دودھ یا ٹھنڈے پانی پر دم کر کے پیے. انشاءاللہ 10 منٹ میں نیند آ جائے گی، بشرطے کہ مخالفات نہ کرے. اللہ وہ ہے جو نیند لاتے ہیں تم کو رات میں. یہ احسان ہے اللہ کا. وے خوب خندہ پا بیغمائی کی گرخمانا، او چی پزڑے دیار غموی سب خوب کا. اللہ وہ ہے جو سلاتے ہیں تم کو رات میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتے ہیں جو تم کسب کرتے ہو دن میں. کسب تم کی جگہ جرح تم کہا. جرح یجرح، زخمی کرنا. یعنی آدمی جب صبح کام کے لیے نکلتا ہے تو بس باغا دوڑی پہ ہوتا ہے. ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ جگا دیتا ہے تم کو اسی میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن تمہیں پھر اٹھانا ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا ہو جائے وقت مقررہ. سونے کے بعد پھر تمہیں جگا دیتا ہے تاکہ جو زندگی دی ہے وہ پوری ہو جائے.
ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف واپس ہوں گے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر خبر دے گا تم کو وہ جو عمل کر رہے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ زوراور ہے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے۔ ایک تو کرامن کاتبین ہے اعمال لکھنے والے، ایک حادثات سے بچانے والے۔ اکثر ملائک جو انسان پر مقرر ہے، عصر اور فجر میں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی، دن والے فجر میں آ جاتے ہیں اور رات والے فجر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک استاذ کلاس میں موجود اور دوسرا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، اور ایک چوکیدار گیٹ پر، دوسرا آئے تو پہلے والا جائے۔ حسن نظم کا مسئلہ معلوم ہوا، حسن نظم کا مسئلہ۔ اور زوراور ہے وہ اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر اپنے حفاظتی۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آنے لگتی ہے تم میں سے کسی کو موت، توفتہ رسلنا، اور اس کو روح قبض کرتے ہمارے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کمی بالکل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، 3 مہینے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے، نشان لگاتا ہے، 1 سال پہلے اس کی زندگی کا تار کٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں شب برات میں ہو جاتا ہے۔ اور 40 دن پہلے ملک الموت نشان لگا لیتا ہے کہ 40 دن تم پورے کرو، تفسیر تو پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو پھر دیکھا جائے گا۔ خیر کے 40 دن بھی بہت بڑی بات ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر 1000 سال بھی عمر ہونا ایمان نہ ہو تو بیکار ہے، اور اگر چند لمحے اور چند مہینے اور چند دن ہو لیکن ایمان نصیب ہوا تو ساری دنیا ہم کو دے دی گئی۔ کثرت سنین کیا چیز، کیا مطلب ہے؟ اگر ایک بہت بوڑھا آدمی پھر رہا ہے، کرنا کیا ہے اس نے؟ آخر یہی 2 چپاتی اور تھوڑا سا سال میں پانی کھانا پینا ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ موعود عمر ہو لیکن بہترین عمل ہو۔ آپ سے پوچھا گیا بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر زیادہ ہو لیکن نیک عمل کے ساتھ۔ ایسے نہ کہ پجن جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے۔ یہ کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا، سر پھٹا ہوتا ہے، دوڑتا ہے، مرتا ہی نہیں، کئی سال گھومتا ہے۔ پجن جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے۔ مقصد سمجھ لو جینے کا اور مرنے کا۔ مقصد جینے کا اللہ کی عبادت مخلصہ، اور مقصد موت کا بہترین خاتمہ۔ یہاں تک جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اور قبض کرتے اس کی روح کو ہمارے فرشتے، دیکھو پہلے موت کا فیصلہ ہوتا ہے تب فرشتہ آتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ بالکل کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر یہ واپس کیے جائیں گے اللہ کی طرف جو کارساز برحق ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، یاد رکھو اسی کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور خوب جلدی حساب کرنے والے ہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ فرمائیے کون بچائے گا تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ، جس کو پکارو۔ ان سے ایک سوال تو کریں کہ خشکی میں، جنگلات میں، دنیا میں یا سمندروں میں اگر تم ڈوبنے لگے تو کس کو پکارو گے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، و خفیہ، اور آہستہ۔ دعا کے 2 ادب ہے، ایک آہستہ ہو اور دوسرا عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے، الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ،
اصل دعا میں اور ذکر میں آہستہ ہے. وَلَا يُجْهَرُ بِهَا إِلَّا أَحْيَانًا تَعْلِيمًا. کبھی کبھی زور سے ہو بطور تعلیم کے، کبھی کبھی زور سے ہو، روز نہ ہو. اور دعا میں عاجزی ہو، دعا میں بندگی ہو، اور دعا میں احتیاج ہو، دعا میں طلب ہو، دعا میں آنسو اور آواز بھرائی ہو، دعا میں دل صاحب عرش کی طرف متوجہ ہو. آگے چل کر سورۃ اعراف میں دعا کے 14 آداب بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ.